اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ جو وظیفہ جو عمل شیئر کروں گا، یہ بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ دوستو، موجودہ دور میں ہر بندہ کسی نہ کسی پریشانی میں ضرور مبتلا ہے۔ بعض لوگ اپنی اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، اولاد نافرمان ہے اور اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے والدین بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں۔ بعض لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں اور بعض لوگ مقروض ہیں، اپنے قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ قرض نے زندگی کو عذاب بنا کر رکھ دیا ہے اور بعض لوگ گھر میں بے سکونی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، یہ پریشانیاں بڑھتی بڑھتی انسان کی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں اور انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جو بعد میں جان لیوا ثابت ہوتی ہیں۔ تو آج جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس عمل کو کرنے کے آپ کو 3 بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اگر آپ بے روزگار ہیں، گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ پریشانی ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی بہت بڑی حاجت ہے، بہت بڑا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا، جس کے لیے آپ نے بہت زیادہ وظائف بھی پڑھے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو آپ کے اس مقصد میں کامیابی نہیں ملی، تو اس عمل کو آپ ضرور کریں۔ انشاءاللہ چند دن یہ عمل کرنے سے آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کو وسیع کر دے گا، اور اگر آپ مقروض ہیں، کسی کا قرض دینا ہے اور قرض ادا کرنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہو رہا، تو اللہ تعالیٰ ایسا وسیلہ پیدا کر دے گا کہ آپ کا وہ قرض بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کے لیے اللہ رب العزت رزق کے بند دروازوں کو کھول دیں گے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اللہ پر یقین رکھ کر یہ عمل کریں۔ آپ کا یقین جتنا پختہ ہوگا، انشاءاللہ اتنی جلدی آپ کو اس وظیفے کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، اور پھر فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو میرے در پر آ کر تو دیکھ، نظریں جبی جھکا کر تو دیکھ، میں تجھے عطا نہ کروں تو کہنا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ہمارا وہ رب جو کافر کو دیتا ہے، کیا وہ اپنے اس مسلمان مومن انسان کو نہیں عطا کرے گا؟ ضرور کرے گا، بس ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آپ طریقے سے اللہ رب العزت سے مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور کوئی نہ کوئی بندہ فرشتہ بنا کر بھیج دے گا اور آپ کی وہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ وظیفہ سورۃ توبہ کی آیت کا وظیفہ ہے، جس کے پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ وظیفے کو آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کتنے دنوں تک پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس عمل کو آپ 3 اوقات میں پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، نماز فجر ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، نماز عصر ادا کرنے کے بعد اذان مغرب سے پہلے اس دوران آپ کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور نمبر 3، آپ نماز عشاء کے بعد اذان فجر سے پہلے یعنی کہ پوری رات میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ 3 اوقات ہیں، ان 3 اوقات میں آپ کسی بھی وقت یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، سب سے پہلے آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب درود ابراہیمی ہم لوگ ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں کہ درود ابراہیمی بڑا فضیلت والا اور بڑی طاقت والا درود ہے۔ ویسے تو آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھیں گے تو وظیفے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی آپ کی ہمت ہے اس کے مطابق درود ابراہیمی پڑھے، اور اس کے بعد آپ نے
ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ سورۃ توبہ کی یہ آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم آیت مبارکہ کو دوبارہ سن لیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس آیت مبارکہ کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے اس آیت مبارکہ کی پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یہ آیت مبارکہ پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر 3 مرتبہ 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کے لیے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اب دعا بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنی ہے، اور دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، الحمدللہ رب العالمین، بس اتنا ہی پڑھ لے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان ہو جائے گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور پھر اپنے لیے دعا مانگے۔ انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہوگی 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی، اور اللہ رب العزت آپ کی اس دعا کو قبول فرمائیں گے اور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اگر آپ یہ آیت مبارکہ 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، یعنی کہ اس آیت مبارکہ کی ایک تسبیح کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے، وقت کی قلت ہے یا اور کوئی مجبوری ہے، تو آپ اس آیت مبارکہ کو کم از کم 33 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اب اس وظیفے کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی نہیں مل جاتی۔ جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہے، آپ کو کامیابی مل گئی ہے، تو آپ اس وظیفے کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اگر آپ چاہیں تو اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں۔ کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر اس وظیفے کو ہم نماز فجر کے بعد شروع کرتے ہیں تو باقی دنوں میں بھی نماز فجر کے بعد ہی پڑھنا ہے، یا پھر نماز عصر کے بعد شروع کریں تو باقی دنوں میں بھی نماز عصر کے بعد پڑھیں، یا پھر نماز عشاء کے بعد شروع کریں تو باقی دنوں میں بھی نماز عشاء کے بعد ہی پڑھیں۔ تو پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، ایسی کوئی شرط نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو پہلے دن نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، دوسرے دن نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، تیسرے دن نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، جو وقت آپ کو مناسب لگے اس وقت میں آپ آسانی سے اس عمل کو کر لیا کریں۔ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے، اور اس آیت مبارکہ کا مطلب بھی یہی ہے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے، رب ہے۔ آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی اور آپ کے مقاصد بھی پورے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔